تو خطاب بنتا ہے، آپ کے کمالات پہ بات کریں تو خطاب بنتا ہے، آپ کی کرامات پہ بات کریں تو خطاب بنتا ہے۔ آج اس خانقاہ پر کھڑے ہو کر ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے میں یہ اہل علم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیر، میرے مرشد حضرت خواجہ عظمت الاولیاء مفسر قرآن بھی تھے اور عظیم فقیہ بھی تھے۔ ان کا قرآن کے اوپر کتنا عمیق مطالعہ تھا، کتنی گہری نظر تھی۔ چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ ملتان شریف سرزمین ملتان مدینہ الاولیاء تشریف لائے تو ایک قاری صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ جیسے تلاوت کی، حضرت یہ صوفی محمد حسین صاحب بھی موجود تھے اس محفل کے اندر۔ بات باحوالہ ہے، اکثر دوست ان مجالس میں رہے تو آپ نے جب قاری صاحب نے تلاوت کی نا تو قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ جیسے بسم اللہ پڑھی تو حضور عظمت الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس کو روکا اور فرمانے لگے بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ آگے سے قاری صاحب نے جواب دیا حضور فلاں جو صوفی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے مرشد کے سامنے اعوذ باللہ نہیں پڑھتے۔ تو حضور عظمت الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ مسئلہ موجود ہے، لیکن جب کوئی سبق پڑھ رہا ہو اس وقت اپنے مرشد اور استاد کے سامنے اعوذ باللہ نہ پڑھے، مگر جب قرآن پڑھ رہا ہو تو قرآن کی سورہ نحل میں یہ حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے پہلے اعوذ باللہ پڑھو پھر تلاوت کلام مجید کیا کرو۔ اب وہاں پہ جو اہل علم طبقہ تھا، آپ یقین فرمائیں تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، ابن جریر اٹھائیں، تفسیر طبری اٹھائیں، تمام تفاسیر کے اندر یہ مسئلہ معلوم ہے۔ اب یہ مسئلہ وہی بتا سکتا ہے جن کو اتنی تفاسیر پر عبور حاصل ہوگا نا۔ اب جن کو عبور حاصل ہوگا وہ مسئلہ بیان کرے گا۔ اور پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے یاد رکھیے اگر کوئی تمہارے باپ کی پگڑی اچھالے تم اس کی عزت کرو گے؟ سب نے کہا جی نہیں کریں گے۔ تو فرمایا جس نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مانا پھر اس سے محبت رکھو گے تو منزل کو کیسے پا سکتے ہو؟ فرمایا راز کیا ہے؟ تلاوت کلام مجید سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی کیوں جاتی ہے؟ فرماتے ہیں جو دشمن نبی ہو اس سے اظہار بیزاری کیا جائے پھر تلاوت کلام مجید کی جائے تو دل میں قرآن اثر کر جاتا ہے، دل میں قرآن اثر کر جاتا ہے۔ اور پھر اگلا جو نقطہ فرمایا وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ فرمانے لگے تمہیں پتا ہے یہ شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے۔ ایک اس وقت رویا جب جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اچھا اس وقت رویا جب شیطان بنایا گیا، اس وقت رویا جب زمین پر پھینکا گیا، اور اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ جب حضور عظمت الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی نا، ظاہر میں دینی طالب علم تھا، طالب علمی کا زمانہ ہے، 98 کی بات ہے، تو میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث کہاں ہے۔ اب وہ ایک نہیں مجھے 20 کتب میں یہ حدیث ملی، وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، ابن جریر میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے اندر تفسیر ابن عساکر کے اندر بھی ہے، اس میں تاریخ بغداد کے اندر بھی ہے، کتنی کتب تفاسیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ میں نے کہا چونکہ اشتہارات میں نام لکھا ہوتا ہے فصیح البیان، اور فصیح البیان وہ ہوتا ہے خیر الکلام ما قل و دل، جو وہ مختصر کلام کرتا ہے مگر اس کے اندر علوم و عرفان کے سمندر موجزن ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح یہ 4 مرتبہ هو العظمت هو النقیب، هو العظمت هو النقیب، هو العظمت هو النقیب، سوڑا مرشد سوڑا پیر، سوڑا مرشد سوڑا پیر۔ ذرا دیکھیے تو صحیح یہ جو میرے مرشد نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی 4 مرتبہ شیطان رویا۔ اب یہ شیطان رویا کیوں ہے؟ اب یہ سننے والی بات ہے، میں نے حوالہ دے دیا اہل علم کے لیے، ان کتابوں کے اندر کتب تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سب سے پہلے شیطان اس وقت رویا جب وہ شیطان بنایا گیا۔ اب آپ وجہ ڈھونڈیے، اہل علم سے پوچھئے، مطالعہ کیجئے، پتہ کیجئے یہ شیطان بنا کیوں ہے؟ شیطان اس لیے شیطان بنا ہے، اس نے کہا اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، تو معبود ہے، الہ ہے، تیرے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ یہ بات تو درست ہے،
इसमें तो दूसरी राय नहीं, मगर शैतान ने ये बात की तो शैतान बना दिया गया, उसकी ये बात नहीं सुनी गई। हम ये बात करते, बात सुनी जाती है। वजह क्या है? वजह ये थी कि शैतान ने आदम को छोड़ा और डायरेक्ट उसकी तौहीद मानी, तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरे नबी को छोड़कर मुझे मानेगा ये तौहीद शैतानी है, मेरे नबी को मान के मुझे मानेगा ये तौहीद रहमानी है। और दूसरी मर्तबा कब रोया? जब जमीन पर फेंका गया। और तीसरी मर्तबा कब रोया? जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अरे विलादत मुस्तफ़ा पे तेरा रोना कैसे बनता है? तू क्यों रो रहा है? कहते हैं बात दरअसल ये है, तफसीर के अंदर ये जवाब मौजूद है। कहा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म ऐसा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस नाम का वसीला पेश किया। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम तूने बख्शिश मांगी है, अगर अपनी औलाद की बख्शिश मांगता तो इसके नाम के वसीले से मैं तेरी सारी औलाद को बख्श देता। वो रो इसलिए रो रहा था जिस नबी के इस्म में इतना बरकत है उस नबी के जिस्म में कितना बरकत होगी। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, आनाइंदा ज़न्न अब्दी भी, जब कोई मेरा बंदा मुझ पर जैसा गुमान करता है मैं वैसे उसको मिलता हूँ। वो मखलूक में तो है, उसने का गुमान किया कि जिनके इस्म से अल्लाह राजी हो जाता है, जब उनका जिस्म आ गया मैं लोगों को बहकाऊंगा, अल्लाह अजाब नहीं भेजेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जहां आप जलवागर होंगे वहां मेरा अजाब नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आसान आलिया की बवाशरी। और फिर चौथी मर्तबा कब रोया? ये मैं मुख्तसर इख्तिसार से हजूर अर्ज करता हूँ। चौथी मर्तबा कब रोया? जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई। अब सूरह फातिहा से इसका क्या लेना देना है? ये सूरह फातिहा पर क्यों रो रहा है? मुहद्दिसीन ने जवाब दिया, मुफस्सिरीन ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है सूरह फातिहा की आयात है 7, जहन्नम के दरवाजे हैं 7। जो फातिहा पढ़ेगा और फातिहा से मोहब्बत करेगा और जिसके लिए फातिहा पढ़ेगा अल्लाह उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर देगा। ये रो रहा था, मैं बहकाता रहूंगा, ये फातिहा पढ़ते रहेंगे, अल्लाह बख्शता रहेगा। और दूसरी एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप मुल्तान शरीफ में तशरीफ लाए, ये अहले इल्म के लिए बड़ी तवज्जो की बात है, नुक्ता है। तो मुझे हुक्म मिला कि मगरिब की नमाज पढ़ाए, तो मैंने नमाज पढ़ाई। हजूर अज़मतुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह जलवागर थे। मैंने पहली रकात में सूरह वल असर पढ़ी, दूसरी में इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका वल अब्तर पढ़ी और रकू में चला गया। अल्लाह अकबर। जब नमाज पढ़ ली उस वक्त तो आपने कुछ न फरमाया। जब अंदर हुजरा मुबारक में लंगर पेश करने गए तो मुझे फरमाने लगे बेटे जब इन्ना अतैनकल कौसर पढ़ो तो ये लफ्ज अब तर के बाद फौरन रकू में नहीं जाना, थोड़ा वक्फा करना है। अब जाहिर सी बात है तालिब इल्मी का ज़माना है और आप जानते हैं कि तालिब इल्म जैसे मुताला करता है वो समझता है मैं हर्फ आखिर हूँ। लेकिन याद ये है जब मेरे सरकार ने फरमाया वक्फा करो, मैंने कहा ठीक है हजूर, क्योंकि मुरीद जो होता है जूती लाख रुपए की हो, मकाम उसका फिर भी पाँव रहता है, सर पे नहीं जाता। मुरीद चाहे जिस दर्जे पे पहुंचे फिर भी मुरीद ही कहलाता है। मुरीद कहते वो हैं ला यमलिकु शैयन हत्ता नफ्सहु अल मुरीद ला युरीद, जो अपना इरादा भी ना रखता हो, अपनी राय भी ना रखता हो, यार की राय पर अपनी राय ना दे, उसको मुरीद कहा जाता है। ला यमलिकु शैयन हत्ता नफ्सहु, अपनी जान भी अपनी ना समझे, वो भी अपने यार की समझे। अच्छा मैंने सुन लिया तो मेरे दोस्त हैं बहुत बड़े आलिम हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आज हमारे शेख करीम तशरीफ लाए थे तो ये वाक़या हुआ। वो लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए, कहते दोबारा बताइए। मैंने बताया, कहते अल्लाह अकबर, आपके शेख कोई बहुत बड़े फकीह लगते हैं, क्योंकि हिदाया और दूसरी फिका की किताबों में ये बात लिखी हुई है नबी के दुश्मन का जिक्र आ जाए तो इस मिजाज का जिक्र वक्फा दे के किया करो। अब ये जो तस्वीर है आस्ताने की इल्म की, ये भी तो हमने पेश करनी है ना कि हमारे शेख की नज़र कैसी है, वो कुरान का मुताला कैसे करते थे। और याद रखिए कि अगर कोई बंदा ये कहे कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर हैं, खुदा की कसम कुरान पढ़ने वाले बराबर नहीं हो सकते। ये हमारी राय हो सकती है मगर कुरान की क्या राय है? युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बाजू ने कुरान पढ़ा वो गुमराह हो गए, बाजू ने कुरान पढ़ा उनको हिदायत मिल गई। अगर ये बात सुनने के बाद कोई ये कहे कि चलो ये हमें पता चला कुरान पढ़ने वाले बराबर नहीं,
ہم نہیں کہیں گے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا فلاں جو شخص ہے اس نے قرآن پڑھا اس کو ہدایت ملی ہے، فلاں جو شخص ہے اس نے قرآن پڑھا اس کو گمراہی ملی ہے؟ یہ کئی سوشل میڈیا کے سوالات کے جوابات بھی میں دے رہا ہوں پس پردہ، تو پتہ کیسے چلے گا یہ جو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے یہ ہدایت والا ہے یا گمراہی والا؟ تمام مفسرین نے جواب دیا، فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا مانگتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت و معیت اختیار کرو۔ تو اب پتہ رزلٹ کیا نکلا؟ جو قرآن پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے اس کو قرآن نے ہدایت دی ہے، اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑے اس کو قرآن سے گمراہی ملی، ہدایت نہیں ملی۔ تو اب ہم یہ معیار دل میں بنا لیں، ہم خطاب بھی اس کا سنیں گے جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلا ہے، قرآن سے ہدایت لی اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور جو انبیاء اور اولیاء کے پیچھے پڑے اس نے گمراہی کا راستہ لیا ہے، اب جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی گمراہی کے گڑھے میں جا کے گرے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یاد رکھیے ہمارے شیخ کریم حضرت خواجہ عظمت الاولیاء رحمت اللہ علیہ قرآن پر بھی گہرا مطالعہ ہے، حدیث پر بھی گہرا مطالعہ ہے، بلکہ 98 یا 97 کی بات ہے، جشن نقیبی پر آپ نے ایک نکتہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے پیر بھائیوں کی قدر کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے دو پہاڑوں کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ وہ صفا اور مروہ پہاڑوں میں نشانیاں کیسے ہیں؟ اور خود ہی ارشاد فرماتے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان دو پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ ولیہ ہیں، نبی کی زوجہ اور نبی کی ماں ہیں، نبیہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی ولیہ 7 چکر پہاڑ کے گرد لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر پیر بھائی کی عظمت کون جانے گا جس کے پیچھے مرشد نے ہزاروں چکر لگائے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آسان عالیہ لکی بابا شریف۔ اور پھر ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا یہ معجزہ ہے انبیاء کا، جہاں پر وہ چلتے ہیں پتھر نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا بچپن میں چلی ہوں گی، پتھر نرم نہیں ہوئے، آپ لڑکپن اور جوانی میں چلی ہوں گی، کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آخر ان دو پہاڑوں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا بات یہ ہے دیکھنا یہ چاہیے وہ چلی کس کے لیے ہے۔ فرمایا وہ نبی کے لیے چلی ہیں، تو جو نبی کے لیے چلتا ہے وہ چلنا عبادت ہو جاتا ہے، تو جو 12 ربیع الاول کے جلوس میں نبی کے لیے